الحمد للہ جل وعلا والصلاة والسلام علی نبیہ المجتبی اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اعظام، گزشتہ صدقۃ الفطر کی اہمیت اور صوبہ کرناٹک کی طرف سے متعین مقدار سے متعلق بات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی۔ ابھی چونکہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کن لوگوں کو دینا جائز ہے اور کن کو نہیں دے سکتے، اور صدقۃ الفطر کا مستحب وقت کب ہے، اس سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ محترم سامعین اعظام، جس مرد و عورت میں یہ شرائط پائی جائیں اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، یعنی شرعی غلام اور باندی پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ آج کل کہیں بھی شرعی غلام اور باندیوں کا وجود اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ نمبر 3 صاحب نصاب ہونا، یعنی جو شخص ضرورت زندگی کے علاوہ اتنی قیمت کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا شرط نہیں ہے۔ مسافر پر بھی اپنے علاقے میں جس جگہ وہ رہے اسی کی علاقے کی نسبت پر اس پر صدقۃ فطر واجب ہوگا۔ اور اسی طرح بالغ ہونا بھی شرط نہیں بلکہ نابالغ بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ نابالغ بچے سے متعلق 1-2 باتیں عرض کر دوں۔ ایک تو یہ کہ بچہ اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال سے والد صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اگر بچہ صاحب نصاب نہیں ہے تو نابالغ کی طرف سے والد ہی پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح کم عقل، کمزور یا پاگل ہو تو اس کی طرف سے بھی والد پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہوگا۔ ہاں، بچہ بالغ ہو گیا ہے، بہن بھائی بڑے ہیں، بڑے لوگ ہیں، بالغ ہیں، تو اب اس کی طرف سے مرد پر، والد پر، ان کی طرف سے ادا کرنا والد پر واجب نہیں ہوگا، بلکہ جب بالغ ہو جائیں، عقل مند ہو جائیں تو اب انہی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کر لیں۔ دوسری بات کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے اور کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، تو یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر انہی لوگوں کو دینا جائز ہے جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 1 صدقہ فطر اپنے اصول کو، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اسی اوپر تک نہیں دے سکتے، اور فروع یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اس طرح نیچے تک دینا جائز نہیں ہے۔ اور میاں بیوی کو بھی دینا جائز نہیں ہے صدقۃ الفطر، البتہ اگر ان میں سے کوئی مستحق ہے تو وہ دیکھا جائے گا۔ اور اگر میاں بیوی دینا کن کو جائز ہے تو بہن بھائی، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، چاچا چاچی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، ماما مامی، ساس سسر، سالہ سالی، سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، ان سب رشتہ داروں کو صدقۃ الفطر دینا درست ہے، بشرطے کہ غریب اور مستحق ہوں۔ یہ وہی ہیں جو زکوٰۃ دینے کے 8 مصارف ہیں، 8 لوگوں کو جہاں دینا جائز ہے، صدقۃ الفطر انہی لوگوں کو دیا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کی رقم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر اس کا مستحب وقت کب ہے، تو یہ
اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو جو ہے حدیثوں سے جو ثابت ہوا بات معلوم ہوئی ہے، افضلیت جو رکھتا ہے وہ عید الفطر کے دن عیدگاہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کی گئی تھی کہ جو شخص صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے ظہر نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہو جائے گا، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو لہذا صدقہ فطر کی افضلیت یہ ہے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ رمضان میں بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ رمضان سے پہلے فطرے کے پیسے دے دینا یہ عام بات ہے کہ سمجھ میں آ نہیں سکتی، اس لیے کہ وقت میعاد جو متعین کی جاتی ہے امارت شرعیہ کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے، بعد ہی اس کے بعد عام طور پر آدمی جو ہے وہ صدقہ فطر کو ادا کرتے ہیں، تو لہذا اس نیت سے بھی اگر کوئی جو ہے پہلے ہی دے دے تو مفتابی قول کے مطابق ادا نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر کی جو رقم ہوتی ہے، ایک آدمی کا فطرہ ایک ہی مستحق فقیر کو دے دیا جائے، یہ درست ہوگا، یہ بہتر ہوگا۔ ایک صدقہ فطر متعدد فقراء کو تقسیم کر دینا کم از کم مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ اگر بہت سارے لوگوں کے پیسے جمع ہوئے ہیں اور پھر متفرق لوگوں کو جو غربا کو تقسیم کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی کا فطرہ کئی فقراء میں تقسیم کرنا یہ کم از کم مکروہ تنزیہی ہے۔ تو لہذا جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف حدیث ہے کہ فطری کی جو رقم مکمل غربا کو دینے کے تعلق سے فرمایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغنوہم عن السؤال فی هذا اليوم، یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا فطرہ مکمل ایک ہی فقیر کو مسکین کو دے دینا مناسب ہے، اور اگر چند لوگوں کے پیسے جمع ہیں تو دو چار جتنے بھی جو ہے فقراء کو دینا ہے تو دے بھی سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک درخواست یہ بھی ہے کہ بہترین صدقہ فطر جو ہے بہتر وہ ہے جس میں اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کیا جائے، یعنی جس کو اللہ نے جتنی طاقت وسعت دی ہے آدمی اپنی طاقت وسعت اللہ کی دی ہوئی اس رزق کے مطابق ہی دے، یعنی عوام الناس جو عام طور پر روزانہ کما کر کھاتے ہیں وہ جو ہے 75 روپے ادا کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن وہی جو ہے دوسری طرف جو ہے ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا وہ بھی اتنا ہی دے، یہ جو ہے اخلاق نہیں ہوں گے، بلکہ جو بہتر یہ ہوگا اللہ نے طاقت دی ہے تو جو کے بقدر، اگر اس سے بھی زیادہ طاقت دی ہے تو جو ہے وہ کھجور کے بقدر، اور اگر اللہ نے بہت دے رکھا ہے تو کشمش یعنی منقے کے بقدر اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں خلاصہ کے طور پر بات بتا دوں کہ صدقہ فطر سے دو باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، ایک تو رمضان میں روزہ رکھ کر جو ہم لوگ کمی کوتاہیاں غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، اللہ اس صدقۃ الفطر کی برکت سے اسے جو ہے پاک کر دیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے غربا و فقراء و مساکین کے لیے اس دن عید کے دن کی عیدی کی جو ہے انتظام کا ذریعہ و سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام باتوں پر عمل ہو جائے۔